السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ابن طبیب کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور ویڈیوز کو لائک بھی دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن ان کے ملتے رہیں اور آپ علم صحت کو، علم بدن کو خوب جان سکیں۔ پچھلی ویڈیوز کے چونکہ میں نے بہت ساری گفتگو آپ سے کی، آج کی اس ویڈیو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مردانہ طاقت کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں پہلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر مردانہ طاقت کسی ایک ریزن سے، ایک کاز سے، کسی ایک وجہ سے ہو تو آپ یقین جانیں کب کی دنیا بنی ہے اور اب تک اربوں کھربوں لوگ گزر گئے، کوئی ایک چیز کا اظہار دنیا میں ہو جانا تھا کہ یہ چیز کھاؤ اور مردانہ طاقت کی بلے بلے، جب کہ ہم آنکھوں سے اور شواہدوں سے سن اور دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کمپنیاں آئے دن ادویات بنا رہی ہیں، ایلوپیتھک ہوں، ہومیوپیتھک ہوں، آیورویدک ہوں، طب یونانی ہو، طب اسلامی ہو، طب قدیم ہو، طب جدید ہو یا دیگر علاج معالجوں میں لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا حکیم نہیں، کوئی ایسا اسپیشلائزڈ ڈاکٹر نہیں جو جنسی امراض کے اسپیشل بن کے بڑی بڑی فیسیں اور بڑے بڑے روب جما رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس ان سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں علاج ہی نہیں کر سکتا۔ جب ان کا علاج شروع ہوتا ہے تو جب 0 رزلٹ ملتا ہے تو سوائے بد دعاؤں کی کچھ نہیں ملتا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کا حکم سے میں آپ کو غلط بیانی، غلط ادویاتی طور پر کوئی ایسی رائے نہیں دوں گا، فقط علمی بات آپ سے ذکر کروں گا۔ اگر آپ صاحب علم و بصیرت ہوئے تو اس بات کو سمجھ کر آپ ضرور لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اپنے عزیز و اقربا اور دوستوں کو بھی اس چینل پہ جمع کریں گے کہ یہاں ہمیں کچھ صداقت ملتی ہے۔ تو آئیے دوستو، بلا کسی دائیں بائیں کی گفتگو کے میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے چلوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مردانہ طاقت کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا کرتی، اس کی مین بڑی 3 وجوہات ہیں۔ اب ان کو آگے 3 کو ہم تقسیم کریں تو یہ سینکڑوں وجوہات بنیں گی۔ چند جو ہیں ان 3 کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ آج آپ سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے خون کے قوام کا درست نہ ہونا۔ خون کی خرابی، خون کی کمی، خون کی زیادتی یا جن مخلوط اخلاط سے، مرکب اخلاط سے، جن مرکب ٹیشوز سے، جن خلیات سے خون کا قوام تیار ہوتا ہے، ان کے اندر کسی ایک چیز کی کمی یا بیشی، زیادتی یا بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ زیادتی، یہ ساری چیزیں انسان کو نامردی کی طرف، ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ جج نہیں کر سکتے کہ ہمیں کس وجہ سے مردانہ کمزوری کا عارضہ لاحق ہو رہا ہے۔ ہم فوراً کوئی سیکس کا اسپیشلسٹ طبیب یا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں اور اس کو جا کر اپنے خون پسینے کی کمائی کو لٹا کر مایوسیاں لے کر واپس آتے ہیں۔ کچھ 100 میں سے 1 ہوگا جو صحیح تشخیص کر کے آپ کا صحیح علاج کر رہا ہوگا، ورنہ میرا مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ اس مسئلے کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کا صحیح علاج نہیں ہو رہا۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے میں خون کے قوام پہ ہلکا سا آپ کو جو ہے علم دے دوں کہ خون کے اندر 4 قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں
جن کو انگریز ایلوپیتھک فرنگی طب موجودہ میڈیکل جدید سائنس 4 نام سے گردانتی ہے، جو ضروری عناصر ہیں، ضروری ارکان ہیں۔ ان میں ایلوپیتھک کہتی ہے نروس ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز اور کنیکٹیو ٹیشوز، یہ انسان کے خون میں ہیں۔ کنیکٹیو ٹیشوز کو ہم یہاں ایک طرف رکھ دیں گے کیونکہ ان سے ہڈیاں، کریاں، رباط، وتر، اوتار، بال اور ناخن، یہ خون سے، اس مادے سے یہ چیزیں بنتی ہیں، اور یہ انسان کی بیس اور بنیاد ہے جس پر انسان کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ یہ ہڈیاں انسان کے تمام تر جسم میں اوپر نیچے، اندر باہر اس طرح نرم، سخت، چھوٹی، بڑی، ٹیڑھی، سیدھی لگی ہوئی ہیں کہ انسان کی بناوٹ میں، انسان کے نقشے میں ان کو قدرت نے ایسا چھوٹا، بڑا، نرم، سخت رکھا ہے۔ اس کو انگریز نے خون سے ریسرچ کیا۔ موجودہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا نام ہے کنیکٹیو ٹیشو، یعنی آپس میں باڈی پارٹس کو جوڑنے کے لیے یہ کام آتی ہیں۔ ان ٹیشوز سے ہڈیوں کی توڑ پھوڑ، بالوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ناخنوں کی ٹوٹ پھوٹ اور دیگر کریاں، رباط اور وتر، اوتار وغیرہ، پٹھے وغیرہ وہ ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں۔ جب ہم ایسی غذائیں کھائیں گے جن کے اندر کنیکٹیو ٹیشوز زیادہ ہوں گے تو آپ کی یقیناً ہڈیوں کو مضبوطی ملے گی، بالوں کو مضبوطی ملے گی، ناخنوں کو مضبوطی ملے گی، ان کی گروتھ میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 1۔ اب سیکس کے معاملے میں، مردانہ کمزوری کے معاملے میں یہ کنیکٹیو ٹیشوز کام نہیں دیتا۔ اسے آپ بنیادی بیس سمجھ کر، الحاقی مادہ سمجھ کر ایک طرف کر دیں۔ باقی رہے 3 ٹیشوز، نروس ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز۔ اب نروس ٹیشوز کیا ہے؟ اس کا مرکز دماغ ہے، اور اس کے مرکز سے پورے جسم پر انسان کی کھال جو سب سے اوپر چڑھی ہوئی ہے، یہ نروس ٹیشوز ہیں۔ ان کی غذا سال بلغم ہے، مائی مادہ ہے، تر سرد مزاج ہے، اور اس سے رطوبات صالح پیدا ہوتی ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اعصاب جو ہیں احساسات کا کام دیتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اعصاب کی غذا جب ہم حد سے زیادہ کھائیں گے تو اس سے مادے منویے کی پیدائش ہوگی، اور جب ہم شہوت کا ارادہ کریں گے، صحبت کا ارادہ کریں گے، ازواجی تعلقات کو عمل میں لانے کا ارادہ کریں گے، تو انسان کے سب سے پہلے اعصاب میں حرکت آتی ہے، اور مادہ منویہ انہی رطوبات سے بنتا ہے۔ دوسرا، یہ خون کے اندر جب عنصر آئے گا تو مادے کی کمی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، ایپیتھیلیل ٹیشوز جو ہیں وہ جسم میں خون، روح اور حرارت کو پیدا کر کے انسان کے گلینڈ کو، بالخصوص اینڈوکرائن کا جو سسٹم ہے، اس کو قوت دے کر انسان کی یہ 2 طاقتیں پوری کرتا ہے۔ جس حرارت سے انسان کے اندر قوت بھی، گلینڈ کی قوت بھی، اور مادہ منویے کے پختہ اور پکا ہونے کا عمل بھی اسی سیل سے اور انہی ٹیشو سے پورا ہوتا ہے۔ تیسرا عنصر جو ہے وہ ہے مسکولر ٹیشوز۔ آپ کے مسلز، گوشت، پوست، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ قوت رکھی ہے کہ مسکولر ٹیشوز سے گوشت، پوست، نروس ٹیشوز سے آپ کے اعصاب، کھال، احساسات، اور ایپیتھیلیل ٹیشوز کے آپ کے غدد، یعنی آپ کے گلینڈ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا
اگر خون میں حد سے زیادہ اعصابی غذائیں چلی گئیں تو رطوبت یعنی مادہ منویہ تو بنے گا، اور اگر مسکولر ٹیشوز کم ہو گئے تو مادہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی، لیکن مادے کے اندر تقویت اور پختگی نہیں آئے گی۔ جب حرارت شامل ہوگی تو پختگی آئے گی۔ اب یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنی غذاؤں میں رد و بدل اور دھیان دینا پڑے گا۔ آپ یقین جانیں جو بندے ہر چیز مکس اپ کھاتے ہیں، آج یہ کل وہ پرسوں یہ، وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ جو انسان ناشتے سے لے کر شام تک اور ویک وائز یا منتھ وائز یا اپنے رسم و رواج کے تحت مجبور ہو کر ایک جیسی چیزیں ہی پکتی ہیں، وہی لوگ زیادہ تر عام بیماریوں میں بھی اور مردانہ کمزوری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک مادہ حد سے کم ہو جاتا ہے اور ایک حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ وہ 3 وجوہات میں ذکر کر رہا ہوں جن میں نے آپ کو ابھی خون کے عناصر کا اعتدال بتلایا۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام قدر، دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کے قوام خون کی درستگی ہے، اب اس میں درستگی کیسے آنی ہے؟ خون کے اندر جتنے سیلز استعمال ہو کر ڈیڈ ہو گئے، ان کا کاربن، ان کی گندگی، ان کے فضلات، ان کے تمام قسم کے جو ردی فضلات ہیں، وہ اگر اخراج پائیں گے تو وہ گردوں کی نسبت سے ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو گردوں کا سسٹم ہے وہ ان کو اخراج کرتا ہے۔ کچھ آپ کے سانس کا سسٹم ہے، وہ آپ کے کاربن کو خارج کرتا ہے اور آکسیجن اندر جاتی ہے، جس سے آپ کا خون صاف اور شفاف رہتا ہے۔ مزید خون کی صفائی کے لیے آپ کو چھوٹا اور بڑے پیشاب کی حاجت ہو کر آپ کے خون کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ آپ یقین جانیں کئی ایسے مریض ملتے ہیں کہ جن کو قبض ہوتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی قبض کا علاج ہو جائے تو ان کی طاقت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ مریض ایسے ہیں جن کو پیشاب حد سے زیادہ آ رہا ہے، اسے روک دیا جائے تو ان کی مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ مریض ایسے ہیں جن کو قطرہ قطرہ پیشاب جل سڑ کر آ رہا ہے، جلن اور چبھن ہو رہی ہے، ان کو ہم ٹھنڈک کی چیزیں دیتے ہیں تو وہ مردانہ کمزوری میں بحال ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس عمل کو اپناتے ہیں جو فطری ہے، قدرتی ہے اور نیچرل ہے، کیونکہ ہم کھانے پینے سے ہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کھانے پینے سے ہم کسی نہ کسی مرض کا سد باب کر کے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ غذا سے ہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور غذا کے رد و بدل سے ہی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو جی دوستو، حکیم ضیاء نے آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا راز رکھا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں، صاحب عقل و بصیرت ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ اس کو ضرور غور کرے گا کہ کیا آپ کے خون کا قوام درست ہے، کیا آپ کو پیشاب ٹھیک آ رہا ہے، پخانہ ٹھیک آ رہا ہے، آپ کا نظام انہضام ٹھیک ہے، آپ جو بھی کھاتے ہیں ہضم ہو جاتا ہے، آپ کا نظام اخراج ٹھیک ہے۔ آپ کے تمام تر خون کے عناصر جب بہترین ہوں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی مردانہ کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ ان 3 بڑی وجوہات میں ایک وجہ تھی جو کہ خون کی خرابی سے میں نے ذکر کر دی۔ دوسری بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا خون مکمل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ٹیسوویران میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کے مادہ منویہ کا قوام درست نہیں بن رہا، یا اس کے خصیے صحیح ورک نہیں کر پا رہے، یا گلینڈ صحیح حرارت نہیں پیدا کر پا رہے، یا کھائی ہوئی غذاؤں کو گلینڈ صحیح تحلیل نہیں کر رہے، استحالہ نہیں بن رہا، اس کا جوہر جو منی کا بننا ہے وہ صحیح پیدا ہی نہیں ہو رہا، تو اس سے آپ کے منی میں نقص آ جائے گا، اور جب منی ناقص ہوتا ہے تو تب بھی انسان کو مردانہ کمزوری آ جاتی ہے۔ کیونکہ جب منی کا قوام صحیح ہوگا، اس کی مقدار صحیح ہوگی، تو اس کے اندر خمیر آ کر جرثومے اور سپرم پیدا ہوں گے، تو ایک خاص قسم کا دغدغہ خود بخود دماغ کو اٹھے گا اور شہوت قائم ہو جائے گی۔ جب منی درست نہ ہو، صحیح قوام نہ ہو، صحیح مقدار نہ ہو، صحیح رنگ نہ ہو، جو میں پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، تب بھی انسان کو شہوت کم آئے گی،
اور وہ بیمار اور مردانہ کمزوری کا مریض خود کو سمجھنے لگے گا۔ تو اس کے لیے اس چیز پہ بھی دھیان دینا ہے کہ کون سی چیزیں مادہ منویہ کو پیدا کرتی ہیں اور کون سی چیزیں پیدا نہیں کرتی، کون سی انہیں خراب کرتی ہیں، کون سی انہیں پتلا کرتی ہیں، کون سی انہیں گہرا کریں گی، کون سی انہیں جراثیموں کو بڑھائے گی۔ تو یہ ساری باتیں میرے دوستوں سے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے اب یہ دوسری وجہ آپ نے جان لی کہ ایک پہلی وجہ خون کی خرابی، دوسری وجہ مادہ منویہ کے قوام میں کمی بیشی اور اس کی خرابی۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ ایک انسان بالکل ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، خون بھی پورا ہے، تو اس کے اندر بھی مردانہ کمزوری آ سکتی ہے۔ اس کی وجوہات میں پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج یہ جو تیسری وجہ میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے عام جسمانی کمزوری، اعضائے رئیسہ کی کمزوری، غذاؤں کی کمی، پریشانیوں کی زیادتی، نفسیاتی معاملات کی پریشانیاں، احساس کمتری کا مریض، خوف اور غم کا مریض، ندامت کا مریض۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل آپ کو تفصیل دوں گا کہ یہ کون سی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے عام کھاتے پیتے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، انسان کے جسم کے اندر جو غذا جاتی ہے اگر اس کا نظام انہضام ٹھیک ہے، نظام انہضام ٹھیک ہے یعنی جو بھی وہ کھاتا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے ہضم کے پروسیس سے گزر کر خون میں بدل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اس سے پورے اعضاء قوت میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ مریض ہے جو کھاتا سب کچھ ہے، اس کے جسم کو لگتا ہی کچھ نہیں، تو وہ بھی مردانہ کمزوری کا مریض بن جائے گا، کیونکہ اس کے جسم میں قوت کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے۔ عام اعضائے رئیسہ اس کے قوت میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کو سونا بھی کھلا دو تو غذا نہیں لگتی، تو کیا ہوا؟ اس کا نظام انہضام خراب ہے۔ اور اسی کے اندر اگلی میں آپ کو بتا دوں بات راز کی ہے، نظام انہضام کا خراب ہو جانا آپ سمجھ گئے ہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا وقت کم سے کم لوں اور آپ کو باتیں بہت پیاری علمی بتا دوں۔ اب دوسرا نظام اسی کے اندر ہے، نظام ہوائیہ۔ آپ کے اندر کاربن بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، تب بھی آپ کو مردانہ کمزوری آ جائے گی، سانس چڑھے گا، ضیق النفس ہو جائے گا، خشک کھانسی آئے گی، جسم حد سے زیادہ تھکن اور درد کا احساس کرے گا۔ تو اس کاربن کا اخراج جسم سے ضروری ہے، جو کہ ایک ماہر طبیب سمجھ کر ہی کرے گا، آپ اس پہ اپنے آپ دوائیاں پکڑ کے نہیں کھا سکتے۔ اب تیسری چیز ہے نظام اخراج۔ آپ نے کھا تو سب کچھ لیا اور وہ ہضم بھی ہو گیا، لیکن آپ کو نہ پیشاب کھل کر آ رہا ہے، نہ پخانہ کھل کر آ رہا ہے، نہ صحیح محنت کے بعد پسینہ آتا ہے، تو آپ کے سارے گندے فضلے جسم میں جمع ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے آپ پر مردانہ کمزوری آ سکتی ہے۔ اب یہ وجوہات آپ اپنے جسموں میں خود دیکھیں گے، پھر میں آپ کے کمنٹس اور واٹس ایپ پر آپ کے جوابات جب دوں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے معمولی چیزوں سے آپ کے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جن کے پاس بہت ہائی سٹینڈرڈ کا پیسہ ہے، بڑا روپیہ پیسہ کمایا، وہ لوگ لاکھوں کے نسخے بھی بنواتے ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں، اثر انداز بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے سب سے پہلے ان تین چیزوں کو اگر آپ درست کریں گے، نظام غذائیہ، نظام ہوائیہ اور نظام اخراج، یہ تین آپ کے نظام جب تک کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر درست نہیں کر سکتا، وہ آپ کو لاکھوں روپے کا نسخہ بھی دے گا تو آپ اسے گالیوں کے سوا کچھ نہیں دے سکیں گے، آپ کو افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی باڈی کا سسٹم کام نہیں کر رہا۔ دوائیاں تو چاندی، سونا، کشتے مشتے، ہیرے، زعفران، جواہرات، مغزیات، لبوبیات لاکھوں قسم کی ہیں، بڑی بڑی مہنگی ادویات ہیں۔ میں لبوب کبیر جو بناتا ہوں وہ 1,30,000 کی 1 kg بنتی ہے، کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں، پاکستان میں تو مجھ سے لیتا ہی کوئی نہیں۔ تو اب جو کمپنی کی پڑی ہے وہ 2,000 کی کلو ملے گی، 1,000 روپے کی کلو مل رہی ہے، 800 کی کلو مل رہی ہے۔ تو بھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نام لبوب کبیر کا ہے اور کام بھی ہے اس کا، تو اس لیے میں ادویاتی طرف نہیں ابھی جاؤں گا۔ میں سوائے اس مریض کے کبھی اٹینڈ نہیں کرتا جو ٹائم نہ لے، اپنی پوری وجوہات نہ بتائے، میں اسے سمجھ نہ لوں اور اسے کھل کر بات کرتا ہوں کہ اس سسٹم کے بعد آپ ٹھیک ہوں گے، جلد باز ہیں تو آپ میرے کلینک سے نکل جائیں،
مجھے جلد باز بندہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو یہی جلد بازی جو ہے انسان کو بعض دفعہ لاکھوں روپے کا ضیاع کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے اور اپنی طبیعت کو پہلے سے زیادہ خراب آپ لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے لے آیا۔ تو عزیزان محترم، آپ کو سمجھ آئی کہ ایک نظام دوران خون، ایک نظام انہضام، ایک نظام اخراج، یہ تین وہ نظام ہے جو انسان کے جسمانی کمزوری کی، مردانہ کمزوری کا سبب جو بن رہا ہے انسان کا جسم ہے۔ انسان کی غذائیں خارج نہ ہوں، کوڑا کرکٹ تب بھی جسم کمزور ہوتا ہے، زیادہ خارج ہو جائے تب بھی جسم کمزور ہوتا ہے، جیسے شوگر والے، اور حد سے زیادہ جزو بدن ہی نہ بنے تب بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنے والا ہوں اور آپ ضرور اس کا جواب دیں گے، کیا میری باتیں غلط ہیں؟ کیا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں آپ کو حق بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں؟ اور یقین جانیے، آپ کے کمنٹس بتلائیں گے مجھے کہ آپ کتنے کتنے ٹھگی چکے ہیں اور کہاں کہاں ٹھگیاں لگ گئی ہیں اور کتنے کتنے ہزاروں روپے آپ لوگوں نے ضائع کر لیے، لیکن آج بھی آپ تڑپ رہے ہیں۔ پھر مجبوری کیا ہوتی ہے؟ انسان شرمندہ ہوتا ہے تو اس نے مجبوری سے پیسے لگانے ہی لگانے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں، تو میری اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، آپ لائکس بھی کیجیے گا اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ میں جب تک زندہ ہوں اپنے ملک اور ملک سے باہر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے میں نے جذبہ اٹھایا ہے، اور خاص طور پہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ذرا اور مزید سمجھا کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے تین بڑی وجوہات سن لی ہیں، ایک تو خون کی خرابی، مادہ منویہ کی خرابی، ایک نظام ہوائیہ، نظام غذائیہ، جسم کی کمزوری۔ یہ عام وہ چیزیں ہیں جو عام مریض آتا ہے، حکیم جی نبض دیکھو، اب نبض دیکھیے جی، من مردانہ کمزوری ہے، جی مردانہ کمزوری، اور جی بہت دوائیاں پئیاں جی بڑیاں، جتنیاں مرضی دے دو، راتوں رات آپ جناب وہ دیواریں کراس کر جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو سیلڈینافیل دے گا، وہ آپ کو اسٹکنیا پاؤڈر دے گا، وہ آپ کو یوہمبین دے گا، وہ آپ کو مخدر، مسکن، افیمی، نشیلی ادویات، چرس، بھنگ استعمال کرائیں گے، وہ آپ کو ایسی چیزیں استعمال کرائیں گے کہ جس سے آپ کو وقتی تو چین مل جائے گا، اس کے بعد بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب میں ایک اس کے بعد بہت اہم ڈسکس لے کر آنے لگا ہوں دوستو۔ آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو آ رہی ہے اس کا نام میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، مردانہ کمزوری کے لیے جو عارضی دوائیاں ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں، جو دوائیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کا نقصان کیا ہے، اور ان کے استعمال سے لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں، بعد میں روتے کیوں ہیں۔ تو آئیے اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے ہوئے حکیم زا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔